السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمارے پاس فیصل آباد سے آئی ہے، جن بہن نے بھیجی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سن 2005 کی بات ہے۔ میں 8ویں جماعت میں تھی۔ میری 2 چھوٹی جڑواں بہنیں ہیں جن کی عمر اس وقت 9 سال تھی، اور ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ میرا بھائی وقت سے تھوڑا پہلے پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصے اسپتال میں داخل بھی رہا۔ اس کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عام بچوں سے کم تھی۔ ہمارے ابو کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور ہماری امی ایک چھوٹے سے اسپتال میں نرس تھی۔ امی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا تھا، اس کے باوجود ہمارے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ ہم لوگ فیصل آباد میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ میرا اسکول گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، اور میں اپنی بہنوں کو خود اسکول چھوڑتی تھی۔ چھوٹا بھائی اسپیشل اسکول جاتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنی کلاس میں جا کر بیٹھتی تھی۔ امی شام میں 3 گھنٹے کے لیے آتی تھیں، اور پھر دوسری شفٹ کرنے واپس اسپتال چلی جاتی تھیں۔ گھر کا سارا کام کاج میرے ذمہ تھا، اور میں رات کا کھانا پکانے کے بعد محلے کے کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اور اسی وقت اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھا دیتی تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ وہ دوپہر چھوٹے بھائی کو سلا کر گھر کی صفائی کر دیتی تھیں۔ امی رات میں کافی لیٹ آتیں، اور صبح ہمارے جانے سے پہلے واپس اسپتال چلی جاتیں۔ بہت مشکل حالات تھے، مگر امی نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ابو کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہونے سے پہلے ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ بعد میں ہمیں مجبوری میں ایک چھوٹے فلیٹ میں شفٹ ہونا پڑا۔ میں ابو سے بہت قریب تھی، اور مجھے ابو بہت یاد آتے تھے۔ ہم لوگ فلیٹ کی دوسری منزل پر رہتے تھے، اور چوتھی منزل پر ایک بوڑھی اماں رہتی تھیں جو جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کیا کرتی تھیں۔ امی نے ہمیں ان سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، پر مجھے اسکول میں میری کافی دوستیں بتا چکی تھیں کہ وہ بڑی پہنچی ہوئی بزرگ ہیں، مردوں سے باتیں کرتی ہیں، اور جن کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے اس سے بات چیت بھی کرا دیتی ہیں۔ میں بس ابو سے ایک آخری دفعہ بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت دفعہ سوچا کہ اس بوڑھی عورت سے جا کر ملوں، مگر امی کے ڈر سے کبھی ہمت نہ ہوئی۔ کل رات مجھے ٹیوشن کے بچوں نے فیس بھی دے دی تھی، تو میں نے سوچا آج پیسے لے جا کر ان اماں جی سے مل ہی لیتی ہوں، کیا پتہ میری ابو سے بات کروا دیں۔ میں نے اسکول سے واپس آ کر بہن بھائیوں کو کھانا دیا، اور خود ان کے گھر اوپر چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ کھلا تھا، اور اندر سے کوئی آیا بھی نہیں۔ باہر کوئی بیل بھی نہیں لگی تھی۔ میں نے دروازے پر دوبارہ زور سے دستک دی، اور پھر اندر چلی گئی۔ ان کے کمروں کی دیواروں پر عجیب خون جیسا لال رنگ ہوا تھا۔ سامنے والے دیوار پر ایک بڑا صلیب لٹکا تھا، اور میز پر ایک ہاتھی کی شکل والا بڑا سا بت تھا۔ اس بت کی گردن میں سوکھے ہوئے پھول بھی پڑے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں جی عیسائی ہیں یا ہندو۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی، لگا شاید کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی ایک عورت کی بھاری سی آواز آئی کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، مجھے پتہ ہے تم یہاں کیوں آئی ہو۔ میں میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس میز پر بہت سارے تاش جیسے پتے پڑے تھے، پر ان پتوں پر عجیب عجیب تصویریں بنی تھیں، اور میز کے بیچ ایک ہیبت ناک آدمی کی سی تصویر تھی، جس کا سر بکرے کا تھا اور اس کے بڑے بڑے سینگ تھے۔ اس آدمی کے ہاتھ سے بہت سارے سانپ نکل رہے تھے۔ بہت ہی بھیانک سی تصویر تھی۔ میں بھی اس تصویر کو غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ بوڑھی اماں سامنے والے کمرے سے آ گئیں۔ ان کا چہرہ بہت ہی بھیانک تھا، اور بڑے بڑے گھنگرالے بال تھے جو بالکل سفید تھے۔ انہوں نے گلے میں لمبی لمبی مالائیں ڈالی ہوئی تھیں، اور ہر انگلی میں کئی کئی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ ان کی آنکھیں بہت لال تھیں، جیسے بہت وقت سے سوئی نہ ہوں۔ میں ان کو دیکھ کر کافی ہیبت میں آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، اور کہا تمہارے باپ سے بات کروا سکتی ہوں، پر تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا مجھے سب پتہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ واقعی میرے ابو سے میری بات کرا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، پر جیسا میں کہوں گی تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا، مگر کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عمل خراب ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے سارے پیسے لے لیے اور کہا یہ بہت کم ہیں،
اور مجھے بہت عجیب و غریب چیزیں لانے کو کہا۔ انہوں نے پوچھا تمہاری ماں کا کیا نام ہے، اور کہا کہ میں اپنے بھائی کے کچھ بال کاٹ کر انہیں لا کر دوں، اور اپنے بھائی کے کچھ پہنے ہوئے کپڑے بھی مانگے۔ انہوں نے مجھے گھر میں 7 دن کے لیے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ میں کیونکہ ابو سے بات کرنے کو خود بہت پاگل تھی، انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں دے دیا۔ وہ چیزیں لے کر اندر ایک کمرے میں گئی اور واپس آ کر اس عورت نے مجھے ایک لال رنگ کی پوٹلی دی اور کہا کہ رات کے 2 بجے سڑک کے پار جو نالا ہے اس میں پھینک دینا۔ اتنی رات میں اکیلے اس نالے کے پاس جانا بہت مشکل کام تھا، پر میں نے اگلی رات اپنے بہن بھائیوں کو سلا کر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ میں بہت ہمت کر کے سڑک کے پار نالے تک پہنچی اور پوٹلی نالے میں پھینک دی اور واپس گھر آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر سڑک بالکل سنسان تھی اور میں بہت تیز چل رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ میں اچانک رک گئی تو وہ آواز بھی ختم ہو گئی۔ میں پھر چلنا شروع ہوئی تو مجھے پھر وہی بھاری قدموں کی آواز اپنے پیچھے آتے محسوس ہونے لگی۔ میں دوڑتے ہوئے اپنے فلیٹ تک پہنچی اور گھر کے اندر آ کر کنڈی لگائی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بستر سے بہت سارے ہاتھ نکل رہے ہوں اور انہوں نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میرا ہاتھ، ٹانگیں، منہ سب کسی نے پکڑا ہوا تھا۔ میں نہ ہل پا رہی تھی اور نہ ہی میرے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ مجھے اپنے پاؤں کے پاس ایک بڑا سا کالا سایہ نظر آیا جس کی آنکھوں سے لال روشنی نکل رہی تھی۔ وہ بستر پر چڑھتے چڑھتے میرے منہ تک آ گیا تھا اور اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا آ گیا۔ میں نے بہت چیخنے کی کوشش کی مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ کچھ دیر بعد میں ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ گئی اور میرے پورے جسم پر کپکپی تاری تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں میری آواز سے جاگ گئی تھیں۔ وہ بہت ڈر گئی تھیں اور ایک دوسرے سے گلے لگے بستر کے کونے پر بیٹھی تھیں۔ میں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے بھی سب کچھ دیکھا ہوگا، پر انہوں نے مجھے بتایا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا اور آپ کی چیخوں سے ہم خوفزدہ ہو کر جاگ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ سب خواب نہیں تھا، کیونکہ میرے جسم پر جگہ جگہ لال نشان پڑے تھے، جیسے کسی نے سختی سے رسی کے ساتھ مجھے باندھا ہو۔ مجھے اس بوڑھی اماں نے نہ جانے کس مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں اگلے دن بہت غصے میں اس بڑھیا کے گھر گئی اور اس کو ساری کہانی سنائی۔ اس بڑھیا نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ تم پریشان مت ہو، وہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کرے گا، تم ابھی اپنے کام پر دھیان دو کیونکہ میری شرط ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اس نے میرے آگے ایک چھوٹی سی بوتل رکھی اور کہا اس میں مجھے تمہارے بھائی کا تھوڑا سا خون چاہیے ہے اور یہ عمل مکمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں غصے سے کھڑی ہوئی، بوتل اٹھا کر زمین پر ماری اور کہا اماں جی تم پاگل ہو گئی ہو، خبردار جو آئندہ تم نے میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی بھی بات کی، میں آج ہی اپنی امی کو سب بتا دوں گی، وہ خود ہی تمہاری خبر لیں گی۔ مجھے نہیں کروانا کوئی عمل تو میرے پیسے واپس کرو۔ اس عورت نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں اور اگر تم نے کوئی بات بھی آگے پھیلائی تو میرے چیلے تمہارے سب گھر والوں کو مار دیں گے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے گھر کبھی نہیں آنا۔ جیسے جیسے میرا غصہ ٹھنڈا گیا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت پریشان تھی کہ کہیں وہ سایہ دوبارہ آ کر انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس بات کے بعد گھر میں بہت عجیب واقعات شروع ہو گئے تھے، جس کا سب سے بڑا نقصان میرے چھوٹے بھائی کو اٹھانا پڑا۔ وہ اکثر بستر سے نیچے گر جاتا تھا اور کہتا تھا میری بہنیں مجھے کھینچ کر نیچے گرا دیتی ہیں، جبکہ بہنیں اس طرح نہیں کر سکتی تھیں۔ اس بیچارے کو موٹے موٹے چشمے لگے تھے جو 2 بار اس کے چہرے پر لگے اچانک خود سے ٹوٹ گئے۔ ایک بار تو اس کی آنکھ کے نیچے کافی زخم بھی آیا۔ ہم لوگ روز گھر کی صفائی کرتے تھے، اس کے باوجود روز رات ہمارے باورچی خانے کے بیچ لال رنگ کی مٹی پڑی ہوتی۔ ایک دن تو ایسا واقعہ ہوا کہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو نہلا رہی تھی، وہ بھی پانی میں کھیل رہا تھا۔ میں 2 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ کر باورچی خانے میں گئی، واپس آئی تو میری جان نکل گئی۔ وہ پانی بھری بالٹی میں الٹے منہ پڑا تھا اور اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی چھت کی طرف تھیں، جیسے کسی نے پکڑ کر رکھا ہو۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو بالٹی سے نکالا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دی
وہ کھانستے کھانستے ہوش میں آیا اور میری جان میں جان آئی۔ میرے بھائی کی کمر پر جگہ جگہ ناخن کے کھرچنے کے نشان تھے۔ اس بیچارے کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ مچھر نے کاٹا ہے۔ اب بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو کہاں سے بتانا شروع کروں، اور امی کو بتانا بھی لازمی تھا۔ اتوار کو امی کی چھٹی ہوتی تھی۔ میں نے سوچا اس دفعہ امی کو اپنی غلطی کے بارے میں بتا دوں گی، کیونکہ چھوٹے بھائی کی حالت اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب امی کو میں نے سب کچھ بتایا، امی بہت ناراض ہوئیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتی۔ جب میں رو دھو کر چپ ہوئی تو امی نے بتایا، بیٹا تمہیں معلوم ہے وہ عورت جادوگرنی ہے اور لوگ صرف اس کے پاس کالا جادو کروانے جاتے ہیں۔ وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی ہے۔ اس سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پولیس والے بھی اس خبیث عورت کے گھر آتے ہیں، اس لیے تھانے جانا بھی فضول ہے۔ میں اور امی ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ میری چھوٹی بہن چیختے ہوئے آئی کہ بھائی باتھ روم میں بند ہو گیا ہے، بہت رو رہا ہے اور ہم سے دروازہ نہیں کھل رہا۔ ہم بھاگ کر وہاں گئے تو باتھ روم سے بھائی چیخ چیخ کر ہمیں بلا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی باتھ روم سے 2-3 اور آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بڑی بھیانک آوازیں تھیں، جیسے کئی عورتیں اور مرد مل کر زور زور سے چیخ رہے ہوں۔ میں نے اور امی نے دروازے کو خوب دھکا دیا اور لاتیں ماریں، اور ایک لات مار کر دروازے کو توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو ہمارے دل ہی ہل گئے۔ بھائی باتھ روم کی چھت پر چپکا ہوا تھا، اور وہ لال رنگ کی پوٹلی جو میں نے نالے میں پھینکی تھی اس کے منہ سے لٹک رہی تھی، اور اس کا سانس رک رہا تھا۔ میں بھاگ کر کرسی لائی اور اپنے بھائی کو چھت سے کھینچنے لگی۔ وہ چھت سے اس طاقت سے جڑا ہوا تھا کہ میرے بہت کھینچنے کے باوجود بھی میں اسے وہاں سے ہلا بھی نہ پائی۔ میں نے اس کے منہ سے وہ پوٹلی نکالی۔ پوٹلی نکالتے ہی وہ پوری طاقت سے میرے اوپر گرا، اور میں اپنی کرسی سمیت نیچے گر گئی۔ میرا بھائی میرے اوپر گرا تھا، اس لیے اس بیچارے کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، اور مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے فوراً بھائی کو گود میں اٹھایا، اور امی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ امی اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھیں۔ پھر امی نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے میں بستر پر لٹا دیا۔ وہ باتھ روم سے نکلتے ہی کچھ دیر میں ہوش میں آ گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے منہ بھر بھر کر الٹیاں کیں، جس میں کالے رنگ کا مواد نکلا، اور اس کی الٹی میں بہت سی کیلیں اور ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نکلیں۔ ہم حیران تھے کہ یہ سب چیزیں اس کے پیٹ کے اندر کہاں سے آئیں۔ امی اس کو اسپتال لے گئیں، اور وہ 1-2 دن میں کافی بہتر ہو گیا، پر گھر پر جو بھی سایہ تھا وہ بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ ہمارے گھر کے سارے شیشے ایک ایک کر کے اپنے آپ ٹوٹ گئے تھے۔ باتھ روم کی دیواروں اور چھت پر بڑے بڑے شگاف بن گئے تھے۔ امی جب اگلے دن واپس آئیں تو انہوں نے بتایا، میں نے کچھ دن کی چھٹی لی ہے، ہم آج ہی کرائے کا نیا مکان دیکھنے جائیں گے اور 1-2 دن میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو یہاں دوبارہ نہیں لاؤں گی، وہ اسپتال سے ڈائریکٹ نئے گھر میں ہی آئے گا۔ ہم 2 دن بعد امی کے اسپتال کے قریب ایک دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ میرا بھائی بھی وہاں آ کر کافی بہتر ہو گیا تھا۔ روز شام کو مسجد کے مولوی صاحب آتے اور اس پر دم کرتے۔ بالآخر اللہ نے ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لال پوٹلی میں کیا تھا۔ اس میں میرے بھائی کی قمیض کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جن پر اس کا خون لگا تھا۔ میرے بھائی کے بال تھے اور اس کے چشمے کے شیشے کے ٹکڑے تھے۔ اس میں عجیب طرح کے تعویذ بھی تھے جس پر بہت سارے نمبر لکھے ہوئے تھے، اور عجیب عجیب نام تھے جو انسانوں کے نام نہیں لگتے تھے۔ میں نے ان واقعات کے بعد کالے جادو کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے جو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ اس ناپاک عمل سے دور رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری بہن کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی اس چینل پر ڈالی جائے تو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر مجھے اپنی کہانی بھیجیں، ہم ضرور اس چینل پر ڈالیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔